جشن آزادی کے سلسلے کا بھی ایک پروگرام ہو سکتا ہے۔ 14 اگست کو پرسوں جشن آزادی کے پروگراموں کا اختتام کے بعد ہم نے سوچا کہ اب جشن آزادی مشن آزادی کے ساتھ وابستہ ہے، تو اب مشن آزادی پہ بھی کچھ کام کیا جائے، اور اس میں سب سے بڑا اہم کہ پاکستان ایک شناخت، ایک قومیت کی بنیاد پہ بنایا جا رہا تھا، اور آج قومیت کے اجزاء ترکیبی میں شناخت کے معاملے میں سب سے اہم جز پہ بات کرنی تھی کہ ہمیں اعتراف کرنے دیجئے کہ بہت عرصے بعد پتہ لگا کہ 16 اگست بابا اردو کی برسی ہوتی ہے، اور یہی دن تھا کہ ہمیں آج کا یہ پروگرام رکھا، اور بڑی جلدی میں رکھا تھا۔ جشن آزادی اس لیے منا رہے تھے کہ یہ ہم پہ فرض بھی تھا، قرض بھی تھا، اور سب سے زیادہ ہمارا حق بھی تھا۔ اور مشن آزادی تو پھر ہمارا مشن ہی ہے، جس کی وجہ سے 20 لاکھ جانوں کی قربانی دی گئی ہے۔ دیکھیں ہماری، اور کیوں کر رہے ہیں کہ ہماری زبان ہی قومی زبان ہے، یہ سب جانتے ہیں، کیونکہ مجبوری ہو یا ضرورت ہو، بہرحال ہماری زبان ہے، اور اردو نہ ہوتی تو شاید پاکستان گونگا ہوتا، ایک دوسرے سے تعارف بھی نہ کرا پا رہا ہوتا۔ آپ کی اور ہماری شناخت ہی پاکستان ہے، اگر آپ پاکستان کسی نظریے کی وجہ سے بنا ہے۔ میری اور آپ کا تاریخی پس منظر ہی پاکستان کی تاریخ ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ اور اسی طرح پاکستان کا قومی نفسیاتی رد عمل میرے اور آپ کے نفسیاتی رد عمل سے الگ ہٹ کے کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور یہی 5-6 چیزیں ایک قومیت کے اجزاء ترکیبی کہلاتے ہیں۔ زبان کا جہاں تک تعلق ہے، قومی زبان ہے ہماری۔ اب معاملہ زمین کا ہے، تو یہ بات بھی ریکارڈ کی درستگی ہو کہ پاکستان میں لیگلی کسی کے پاس زمین ہے تو ہمارے پاس پاکستان تقسیم ہوا ہے تو کسی حادثے کی وجہ سے نہیں ہوا، اور پاکستان سن 1947 14 اگست تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہی نہیں تھی، یہ تاریخ کا سب سے بڑے تبادلہ آبادی تھی۔ ہجرت تو مکے سے مدینہ ہوئی، ایک ہی بار ہوئی۔ پھر جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ مہاجروں تو واپس جاؤ گے، ایک بھی مہاجر مدینہ فتح مکہ کے بعد بھی واپس مکہ نہیں گیا، تو ہم بھی فتح کر کے ہی آئے تھے، اپنے حصے کی آزادی ساتھ لائے تھے، ہمارے قدم پڑے تھے تو ہندوستان سے یہ پاکستان بنا تھا۔ تو آج کے دن کا یہ بھی سب سے بڑا پیغام ہے کہ شاید کسی کے لیے بھی شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت ہے، آپ کو اور ہمیں نہیں ہے۔ اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہم ہی اپنی شناخت میں شرمندہ قوم ہے، اسی لیے بار بار راستہ بھٹک جاتے ہیں، کبھی منزل بھٹک جاتے ہیں۔ تو جب تک یہ ابہام دور نہیں ہوگا، آپ کی زندگیوں میں چھائے ہوئے بادل بھی دور نہیں ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جتنی بڑی ہماری قومی زبان ہے، اور جتنی بڑی زبان یہ ہماری مادری زبان ہے، دونوں معاملہ ہے، قومی زبان بھی ہے اور مادری زبان بھی ہے۔ میں ابھی اظہار بھائی سے بات کر رہا تھا کہ سن 72 کے بعد پنجاب کی قومی اسمبلی نے، پنجاب کی صوبائی اسمبلی نے اردو کو اپنی صوبائی زبان ڈکلیئر کیا تھا، اور پنجاب نے نہیں کیا تھا، بلوچستان نے بھی کیا تھا، اور بلوچستان نے نہیں کیا تھا، خیبر پختونخوا نے بھی کیا تھا۔ تو اس اردو کی قدر 72 میں دیکھیں کہ جو علاقے تھے اور زبان علاقائی زبانوں میں تقسیم تھے، وہاں بھی اردو کو نہ صرف قومی بلکہ صوبائی زبان بھی بنایا گیا۔ صرف سندھ تھا، اور اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن پھر اختلافی بات کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ ہمارے پاس ایک بڑا مشن ہے جس پہ یہ کام کرنا ہے، اور آج یہ پروگرام کا اختتام نہیں، ایک بڑے پروگرام کا آغاز ہے۔ جہاں تک تعلق ہے، میں آپ سب کی باتیں ماہرین کی، جہاں تک تعلق میرا ہے تو بھائی میرا تعلیم سے اتنا ہی تعلق ہے کہ میں زیر تعلیم رہا ہوں، اور بورڈ کا واؤ لگ گیا تو وزیر تعلیم ہو گیا ہوں، تو ماہر تعلیم نہیں ہوں میں، تو مجھے ووٹ کی وجہ سے ملا ہے، میری تعلیم کی وجہ سے نہیں ملی ہے یہ وزارت، ایسے ہی ہے۔ تو اسی طرح میری مادری زبان اردو ہے، قومی زبان اردو ہے، اور یہ کہ جس مشن کو اور مقصد کو اور جس تحریک کو جاری رکھا ہے اس کی ضرورت اردو ہے، تو اردو مجھ سے فرض بھی ہے، قرض بھی ہے، اور میرا حق بھی ہے، اس لیے آج کا یہ دن رکھا ہے۔ اور بابا اردو کے برسی کے دن رکھا ہے، وہ نہیں ہے
لیکن ان کی دی ہوئی اردو موجود ہے، اور یہ پاکستان سے پہلے بابائے اردو تھے۔ اگر وہ ہجرت نہ کرتے تو سوچیں ہم کیا کہتے ہیں کہ بابائے اردو بھی پاکستان میں دفن نہیں ہے۔ تو انہوں نے بڑا صحیح کیا بہت سارے لوگوں کے مقابلے میں یہ فیصلہ۔ میں حضرت موہانی کو جو پہچانا ہوں وہ اپنے نصاب میں بابائے اردو مولوی عبدالحق کے ایک مضمون کے ذریعے پہچانا، اور آج ایم کیو ایم میں سب سے بڑی قدر کسی قومی رہنما کی ہے تو وہ حضرت موہانی کی ہے۔ مجھے یہ پوچھنا تھا، آپ لوگوں کے بعد اتنے سوالات اٹھے کہ مجھے لگا کہ مجھے پہلے بات کر لینی چاہیے تھی۔ پہلے تو یہ زبان کیا ہوتی ہے اور بولی میں اور زبان میں کیا فرق ہے، یہ ڈیبیٹ ہمیں شروع کرنا چاہیے۔ زبان کا تعلق میرا خیال ہے ریجن سے ہوتا ہے، ریلیجن سے نہیں ہوتا۔ اس لیے پنجاب کی پنجابی ہے، سندھ کی سندھی ہے، بلوچستان کی بلوچی ہے، چائنا کی چائنیز ہے، جاپان کی جاپانی ہے، انگلستان کی انگلش ہے، اور فرانس کی فرانسیسی ہے۔ لوگ پوچھیں گے امریکہ کی امریکن کیوں نہیں ہے اور پاکستان کی پاکستانی کیوں نہیں ہے، اس پہ بعد میں بات کر لیں گے۔ تو لیکن ایسا ہی ہے ریجن۔ انگریز نے جو نام میں بھول رہا ہوں ان کا، فورٹ ولیم والے، کیا نام تھا ان کا، انہوں نے پہلی کوشش کی کہ اردو اور ہندی کو مذہب کے خانے میں دفن کر دیا جائے، رکھ دیا جائے۔ ہماری پریشانی یہ کہ اردو جتنی بڑی زبان ہے اتنی بڑی زبان تسلیم نہیں کی جا رہی، جو میری اور آپ کی زبان ہے، میری اور آپ کی پہچان ہے، مادری بھی اور قومی بھی۔ بر صغیر بلکہ وسیع تر بر صغیر میں آبادی اس کی تقریباً 2 ارب ہے۔ 2 ارب میں سے میرا خیال ہے کہ 1 کروڑ 1.5 کروڑ شاید آپ چھوڑ دیں گے، سب کو اردو آتی ہے۔ کہتے ہیں ہم چائنیز سب سے بڑی زبان ہے، لیکن رابطہ زبان کی معاملہ ہوگا تو شاید اردو سب سے بڑی زبان ہے۔ مادری زبان کے لحاظ سے چھوٹی زبان ہے، رابطہ زبان کے لحاظ سے شاید دنیا کی سب سے بڑی زبان ہے۔ آپ مشرق وسطیٰ مڈل ایسٹ کی جو مرکب اردو ہے، جہاں پر پورا ہندوستان اردو بولتا ہے، ہندی جو فلمیں واقعی ہندی فلمیں ہیں یا اردو کی فلمیں ہوتی ہیں، اگر آپ کو ہندی سننی ہے تو آکاشوانی کا سماچار سنیں، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اردو ہم سے زیادہ ہندوستان کی مجبوری ہے، ورنہ ان کا ساؤتھ ان کے نارتھ کو پہچانے ہی نہ، بات ہی نہ کر پائے۔ دوسرا، مڈل ایسٹ کا مرکب یہ ہے اور یورپ اور امریکہ کا مکسچر یہی ہے۔ وہاں پہ کسی نے سوال کیا CNN میں کہ نیو یارک کی کیبیز کی رابطہ زبان کیا ہے، جواب آیا اردو۔ اردو وہاں پر بر صغیر میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور برما، پھر سری لنکا، پھر ایران، نیپال، بھوٹان، اور اب عرب دنیا میں سب اپنے ملک سے باہر اردو میں رابطہ رکھتے ہیں، واسطہ رکھتے ہیں۔ یہ اردو نہ ہوتی تو شاید ہمارے چاروں صوبے ایک دوسرے کا تعارف بھی نہ کرا پاتے۔ تو اب بڑا مشن یہ کہ جتنی بڑی زبان ہے اس کو تسلیم کرانے کا بھی کوئی بندوبست کیا جائے، یہ ہماری شناخت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور جو زبان سے کٹ گیا وہ زمین سے کٹ جاتا ہے، اور جو زمین سے کٹ جائے اور زبان سے نہ کٹے وہ دوبارہ زمین سے جڑا رہتا ہے۔ امریکہ جا کے، برطانیہ جا کے، جہاں جہاں ہم نے بہت پہلے سندھ میڈیکل کالج کے ایک چھوٹے سے کمرے میں گہوارہ ادب بنائی تھی، پھر چیئرمین APMSO بنا تو ہے APMSO کی بن گئی۔ وہ بیچ میں دنیا کی تیسری بڑی اردو کی ادبی تنظیم تھی۔ وہ امریکہ میں 10 سال تک پاک و ہند یکجہتی مشاعرہ کرتے رہے، اور 20 21 شہروں میں۔ تو آج کی محفل کا مقصد یہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ میری بہت زیادہ اصرار پہ یہاں مشاعرہ بھی رکھ دیا گیا، اور خالد بھائی کو میں نے اسپیشلی بلایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بھائی ہم 12 لوگ تو ڈھونڈ سکتے ہیں نا پاکستان میں، تم تیار ہو؟ کہاں گئے وہ؟ بھاگ گئے؟ فرحان چشتی، اچھا ٹھیک ہے، وہ ان کی ضرورت پتہ ہے اس لیے باہر گئے۔ اچھا، تو ایسے 12 لوگ مل جائیں، اور پھر دوسری بڑی ذمہ داری آپ پہ ڈال دیے جاتے ہیں کہ اگر ہم
12 مہینوں میں 12 لوگ اپنے گھر پہ یا اپنی جگہ پہ یا اس جگہ پہ اس مشاعرے کو بندوبست کر لیں اور طرح ہی مشاعرے ہوں تو ہم 5 سال میں کراچی کے 50-60 لوگوں کو صاحب دیوان بنا دیں گے اور اپنا دیوانہ بھی. اچھا دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ بڑی ذکر کہیں پہ ڈسکشن ہو رہا تھا کہ وہ زبان پہ جو میں بات کر رہا تھا کبھی اس پہ بھی بات کر لی جائے کہ زبان کیا ہوتی ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے ہمیں. اب جس ابھی مرحلے سے میں گزر کے آیا ہوں بالٹی صابن تولیہ کمرہ برآمدہ چابی سب اسپینش زبان وہ ہے نا پرتگالی زبان ہے نا جو ہماری زبان ہے. اب تو اگر کوئی تلاش کرے میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے پرائمری اسکول سے سن رہا ہوں کہ قومی ترانے میں اردو تو ہے ہی نہیں. بھائی پاک اردو کا لفظ نہیں ہے کیا؟ سرزمین اردو کا لفظ نہیں ہے کیا؟ کوئی ایک ایسا لفظ بتا دیں پورے ترانے میں جو اردو کا نہ ہو. سارا فارسی کا بھی ہے تو اردو کا بھی ہے. اگر اصل اردو کو تلاش کرنا ہو انگریزی کو تلاش کرنا ہو فرانسیسی کو تلاش کرنا ہو تو زبان پیاز کے چھلکے کی طرح ہوتی ہے. آپ ریموو کرتے جائیں آخری میں کچھ بھی نہیں نکلتا. تو آسمان سے تو کوئی زبان نہیں اتری ہے تو آپ کی زبان بھی نہیں اتری ہے. اور آپ کو بڑا فخر ہے کہ زبان 2 تہذیبوں عوام اور دربار کے درمیان رابطہ بنی ہے تو پھر پوری دنیا کو اس نے اپنے رابطے میں لے لیا ہے. تو آج ہم یہ کر سکتے ہیں کہ میں بھی یوٹیوب پر انڈیا کے اندر ریختہ کے جو وہ پروگرام ہوتے ہیں اس میں تلفظ پہ بات کر رہے تھے.